حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک ہی چھوڑ دیا اپنے آقا کریم کی رسالے پاک کے بعد حضرت بلال حبشی مدینہ پاک چھوڑ کے ملک شام چلے گئے تھے، کیونکہ پہلے مدینہ کی گلیوں میں میرے حضور کا چہرہ نور نظر آتا تھا، پہلے دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، مگر اب کیا ہے کہ انہی گلیوں میں محبوب کا بخلا نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ گرم برداشت نہ کر سکے، محبوب کی فراق میں جو چوٹ لگی تھی اس کا صدمہ اتنا ہوا کہ مدینہ ہی چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، مگر میرے حضور نے بھی دیدار عطا فرمایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم سب؟ کس کس کو محبت ہے بتائیں؟ دعویٰ محبت ہو پھر کوہے میں اتنا ٹھنڈا بیٹھا ہو، بات بھی محبوب کی ہو، دعویٰ محبت بھی ہو، سب سے بڑے عاشق ہیں۔ پھر بات سن کے یوں سم بکم عمیون، یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے میاں، عاشقوں کی علامت وہ یہ ہے کہ جب محبوب کا نام آتا ہے نا پھر پروانے کی طرح جل جایا کرتے ہیں۔ میرے حضور نے دیدار عطا فرمایا بلال کیا وجہ ہے کہ ہمارے دیدار کے لیے نہیں آتے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ عاشق جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، حضور کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ جہاں بھی عاشق رہے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی۔ عاشق جہاں بھی ہو میرے حضور کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ میرے حضور جانتے تھے کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، بلال مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ فرمایا بلال کیا وجہ ہے ہمارے دیدار کے لیے نہیں آتے؟ اب آپ کو ایک اور عاشق ذات کی بات سنائی، جن کو امام عبدالرحمن جامی کہتے ہیں۔ کون جانتا ہے ان کو؟ جن کو امام عبدالرحمن جامی کہتے ہیں، ان کے رشتے کی ایک چھوٹی سی داستان سنا۔ چلے میرے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے تو میرے حضور نے وادی مدینہ کو دیدار عطا فرمایا۔ وادی مدینہ کو دیدار عطا فرمایا وہ جامی آ رہا ہے، وہ میرا عاشق آ رہا ہے، اس کو میرے روزے پہ نہ آنے دیا جائے، کیونکہ وہ جس جذب اور کیف کے ساتھ آ رہا ہے، اگر میرے روزہ پہ آ گیا تو اس کی دل جوئی کے لیے مجھے روزہ سے باہر آنا پڑے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا صرف عاشق نہیں، میرے حضور عاشقوں کے دلوں کو بھی جانتے ہیں، میرے آقا عاشقوں کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اس لیے بتانے